الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز دوستوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 21 ہے بلوغ المرام کا جو دوسرا کتاب الصلاۃ، اور تحدیداً اس میں جو پہلا باب ہے، کون سا باب ہے؟ بابو المواقیت، جس میں نماز کے اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آج یہ حدیث نمبر 26 اور 27 پیش کریں گے، ساتھ ساتھ یہ باب مکمل ہو جائے گا. تو حدیث نمبر 26، وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر ثم دخل بیتی فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضی اللہ عنہا بمعناه، جس کا لفظ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا، اس لیے وہ مختصراً انہوں نے اشارہ کر دیا، لیکن اس کا یہ عبارت یا نص اس طرح ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. حدیث کا ترجمہ یا یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر میرے حجرے میں تشریف لائے. نماز عصر، اور نماز عصر کے بعد وقت ممنوع ہے کہ نہیں؟ وقت ممنوع ہے. نماز عصر پڑھ کر میرے حجرے میں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی. میں نے آپ سے ان کے بارے میں دریافت کیا، ان 2 رکعتوں کے بارے میں نے آپ سے ان کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا ظہر کے فرائض کے بعد کی 2 سنتیں مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تھا، میں نے وہ اب پڑھی ہیں. میں نے پھر عرض کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سوال کیا، اگر یہ 2 سنتیں قضا ہو جائیں تو کیا ہم بھی ان کی قضا دیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور ابو داود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. ادھر جو عرض کیا کس نے؟ وہ ام سلمہ نے، جو بھی حدیث کا ترجمہ، اس لیے وہ پہلی حدیث ام سلمہ کی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ 2 سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو کیا ہم عصر کے بعد پڑھ لیں؟ آپ نے کہا نہیں. تو یہ حدیث کا یہ ترجمہ ہے، واضح ہے. اختصاراً پھر سے ایک مرتبہ تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں، پھر آگے بڑھیں اور اس کے مسائل اور مسئلے جو ہیں، مسائل ہیں، وہ سمجھنے میں پھر آسانی ہو، اور اس میں اور جو متعدد اقوال ہیں وہ بھی آسانی سے ہم سمجھ سکیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے حجرے میں تشریف لائے، اور عصر کی نماز کے بعد جانتے وقت ممنوع ہے، جس طرح فجر کی نماز کے بعد، اور ایسے ہی دوپہر کے وقت زوال سے پہلے. تو انہوں نے تعجب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ عصر کی نماز آپ نہیں پڑھیں، حجرے میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، 2 رکعت آپ نے پڑھی. اس پر انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ 2 رکعتیں ظہر کی بعد والی جو سنتیں ہیں چھوٹ گئی تھی مشغولیت کی وجہ سے، تو ابھی میں یہ قضا کر رہا ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے بھی یہ 2 رکعت چھوٹ جائیں ظہر کی تو عصر کے بعد ہم قضا کریں. آپ نے کیا کہا؟ نہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے، اور ایسے ہی وصال، روزے میں وصال کرتے تھے، کئی دن لگاتار روزہ رکھتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے.
حدیث کی تخریج اب بیان کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث اگر ہم ترجمہ پر اکتفا کر لیں تو اس سے کئی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ مثلا عصر کے بعد اس طرح ظاہر ہو رہا کہ عصر کے بعد ہم قضا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہو رہا حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت میں یہ بات تھی کہ آپ کے لیے عصر کے بعد مثلا وقت نہیں میں نماز پڑھنا جائز تھا۔ تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ ایک ضروری چیز ہے یہ مفہوم، یہ فقہ، یہ مسائل کو لینے سے پہلے حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اسی لیے تخریج یہ بیان کر رہا ہوں، اور پھر ایسے ہی اس کا جو درجہ ہے حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے وہ بھی واضح کروں گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے اس کی تخریج ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اخرجہ احمد، تو اس کی روایت امام احمد نے کی اپنی کتاب المسند میں مجلد 44 پیج نمبر 276 277۔ ایسے ہی ابن حبان نے بھی اس حدیث کی روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں مجلد 6 پیج نمبر 377۔ یہ اسناد ہے، یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں۔ یزید بن ہارون کے طریق سے جو روایت کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے، حماد ابن سلمہ سے جو روایت کرتے ہیں الازرق ابن قیس سے، جو روایت کرتے ہیں ذکوان سے، جو روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہتی ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر الحدیث الی آخر الحدیث۔ یہ حدیث کیا صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اس حدیث میں کلام ہے دو اعتبار سے، یا کہیے کئی اعتبار سے، میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں تاکہ مقصد واضح ہو جائے۔ اور جب کلام ہے تو غالباً اگر کلام معتبر ہے تو پھر نتیجہ کیا حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ اور اگر یہ کلام کا اعتبار نہیں، اگر اہل علم نے رد کر دیا تو پھر حدیث میں خلل نہیں آتی ہے اور وہ حدیث پھر صحیح ہے۔ تو اس میں کلام ہے، اہل علم نے اس حدیث کے متعلق کچھ علل انہوں نے بیان کیا، اور حدیث صحیح کی 5 شرطیں ہیں۔ ایک شرط کیا ہے کہ اس میں علہ موجود نہ ہو، کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسا سبب نہ ہو جس سبب کی وجہ سے اس حدیث کو رد کر دیا جائے۔ تو اس میں 2 علتیں یا 2 علہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا علہ، صحابی جو اس میں ہے وہ کون ہیں؟ ام سلمہ صحابیہ، ان سے روایت کون کر رہے ہیں؟ ذکوان۔ پہلا علہ یہ ہے کہ ذکوان اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں اتصال نہیں ہے، یعنی ذکوان نے ڈائریکٹ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث نہیں سنی ہے، بیچ میں فاصلہ ہے، بیچ میں وہ جو واسطہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور حدیث صحیح ہونے کی ایک اہم شرط کیا ہے؟ اتصال السند، سند متصل ہو۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سند متصل نہیں ہے، انقطاع ہے، یہ راستہ کلیئر نہیں ہے، بیچ میں یہ راستہ کٹا ہوا ہے۔ اور یہ ذکوان جو یہ ہیں، یہ ذکوان ابو صالح السمان نہیں ہیں جو ایک مشہور ہیں جو روایت کرتے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، اگر وہی ہوتے تب تو متصل تھا، یہ ایک دوسرے ذکوان ہیں۔ یہ ذکوان، یہی دیکھیں اللہ، یہ کون پکڑتے ہیں؟ یہ بڑے اہل علم محدثین پکڑتے ہیں۔ یہ ذکوان یہاں ابو عمرو المدنی ہیں، مولا عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو وہ ذکوان ابو صالح السمان جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے روایت، وہ نہیں ہے۔ تو یہ ذکوان مولا عائشہ، اور ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ انقطاع ہے، یہ پہلا علہ۔ دوسرا علہ، حماد بن سلمہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نیچے حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے اخیر میں کیا ہے؟ حدیث ام سلمہ کے اخیر میں آخری جملہ کیا ہے؟ ہاں بتائیں حدیث دیکھ کے۔ ہاں سوال کیا افنقضیہما اذا فاتتا قال لا۔ یہ جملہ جو اخیر والا جملہ ہے یہ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، یہ ثقہ راوی ہے اور اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن وہی بس
یہ زیادہ جو اس حدیث میں وہی بس روایت کرتے ہیں. حماد بن سلمہ کے علاوہ اوروں نے بھی روایت کی ہے یہ حدیث، یعنی الازرق بن قیس سے کئی نے روایت کی ہے. اس میں مثلا عمرو بن الحارث ہیں، یا وکیع بن الجراح ہیں، معمر ابن راشد ہیں، اور انہوں نے یہ زیادہ نہیں ذکر کیا. صحیحین میں بھی، صحیح امام بخاری امام مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی. تفصیل سے الفاظ مختلف ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں آتا ہے کہ اخیر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کیا ہمیں قضا کرے، پھر آپ نے کہا نہیں، موجود ہی نہیں ہے. تو ادھر کیا اب اہل علم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آؤ حماد بن سلمہ، یہ اور لوگ بھی حدیث روایت کرتے ہیں. سب نے تو وہ بات تو ذکر کی ہے شروع میں کہ عصر کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور ام سلمہ نے سوال بھی کیا کہ یہ کیوں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے وجہ بیان کی. لیکن پھر نہیں ہے کہ کیا ہم بھی قضا کریں اگر چھوٹ جائے، آپ نے کہا نہیں، یہ تو کسی اور نے نہیں ذکر کیا. تو ادھر اس کو کیا کہیں گے، اس روایت کو کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی، اس روایت حماد بن سلمہ کی روایت کو کیا کہیں گے؟ یہ شاذ اس کا نام ہے. اور پھر خلاصہ ضعیف ہے. ضعیف کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک شاذ ہے کہ ثقہ راوی یا مقبول راوی روایت کرے اوروں کی مخالفت کر بیٹھے، تو اس کو کہیں گے یہ شاذ ہے. اور یہ شاذ اخیر میں کیا ہے؟ یہ ضعیف روایت ہے. تو یہ حدیث اوروں نے بھی روایت کی ہے، جس سے کہ صحیحین میں ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم میں روایت کرتے ہیں عمرو بن الحارث کے طریق سے، جو روایت کرتے ہیں بکیر سے، جو قریب سے، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں، جس میں یہ زیادہ نہیں ہے. تو خلاصہ کلام آخری جو جملہ ہے، یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے. اور پہلا جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. تو ایک ہی حدیث میں آدھی حدیث صحیح ہے اور دوسری آدھی صحیح نہیں ہے. دوسری آدھی صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اس میں وہ راوی نے اوروں کی مخالفت کی، اور پہلا جو ہے وہ سبھی نے وہ روایت کی ہے. تو اس طرح یہ خلاصہ کلام، یہ حدیث کی تخریج کے بعد حدیث ام سلمہ حدیث صحیح ہے، لیکن اخیر جو جملہ ہے فنقضیہما اذا فاتتا، یہ شاذ روایت ہے یا ضعیف ہے. اب دوسری جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث، اس کی روایت کس نے کی ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اخرجہ ابو داؤد یا ولی ابی داؤد عن عائشہ. تو ابو داؤد روایت کرتے ہیں اپنی کتاب السنن میں، مجلد جو ایک ہی جزء میں ہے، جو نئی طباعت ہے اس کی دارالسلام کی، اس میں پیج نمبر 192، حدیث نمبر 1280، کتاب التطوع، باب من رخص فیہما اذا كانت الشمس مرتفعہ، من طریق، یہ طریق ان کا یہ ہے محمد ابن اسحاق، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو ابن عطا سے، جو روایت کرتے ہیں ذکوان مولا عائشہ، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ ذکوان مولا عائشہ. یہ ذکوان کون ہے؟ وہی پہلا، لیکن ام سلمہ سے روایت کر رہے ہیں تو ادھر ایک کہا اتصال نہیں، لیکن عائشہ سے روایت کر رہے ہیں تو مشکل نہیں ہے، اس لیے ثابت ہے. کہتے ہیں ذکوان کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہ حدیث سنائی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث سنائی ذکوان کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے اور ہم کو منع کرتے تھے، اور ایسے ہی وصال کئی دن تک لگاتار روزہ رکھتے تھے اور منع کرتے تھے دوسروں کو. یہ اسناد کے بارے میں کیا کچھ کلام ہے؟ تو یہ پورے رجال اس کے ثقات، لیکن اس میں جو محمد ابن اسحاق ہیں، یہ مشہور ہیں، جو جن کی کتاب ہے مغازی میں، سیرت میں. یہ ابن اسحاق مغازی اور سیر میں قابل اعتماد ہے، لیکن جب احادیث روایت کرتے احکام تو اہل علم کے نزدیک ثقہ نہیں ہے، صدوق ہیں اور مدلس ہے. تو جب تک نہ تصریحاً بیان کریں کہ میں نے ڈائریکٹ یہ حدیث سنی ہے اپنے شیخ سے، جب تک یہ تصریح نہ کریں تو ان کی حدیث نہیں مانی جائے گی، جب تک تصریح نہ کریں. اگر کہتے حدثنی تو مانی جائے گی، اگر عن کہا تو شک میں آ جاتے ہیں کہ شاید دھوکہ دے رہے ہیں
تدلیس اور تدلیس کر رہے ہیں. تو ادھر ابن اسحاق ہیں، یہ راوی تو صدوق ہے اور مدلس ہے، لیکن یہاں انہوں نے تصریح کی ہے، سمجھ رہے ہیں، تصریحاً بیان کی ہے، یعنی ان کا ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمد ابن عمرو سے میں نے سنا، یا انہوں نے یہ حدیث ہمیں بیان کی ہے. اس طرح ادھر کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ یا عفواً محمد ابن اسحاق، پھر سے ایک مرتبہ، محمد ابن اسحاق کے راوی کیا ہیں؟ صدوق، اور ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ مدلس ہیں. اور یہاں انہوں نے اسناد میں عن سے بیان کیا ہے، تصریحاً انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ڈائریکٹ یہ حدیث اپنے شیخ سے سن رہے ہیں. ڈائریکٹ یعنی تصریح نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، واضح انہوں نے نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا کہ ہم نے ڈائریکٹ اپنے شیخ محمد ابن عمرو ابن عطا سے یہ حدیث سنی یا انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، بلکہ انہوں نے عن کا لفظ استعمال کیا، جس میں کیا ہے؟ علہ ہے، شک ہے، دھوکہ ہے. اسی لیے اب نتیجہ کیا ہو گیا؟ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. بلکہ شیخ البانی نے کہا یہ حدیث منکر ہے. منکر بھائی اور بھیانک ہو گیا، صرف علہ اس میں عن تدلیس ہے تو وہ ہلکا، ممکن ہے کہ انہوں نے حدیث سنی ہو، اگر دوسری اسناد آ جاتی دوسرے روایت سے تو ملا کر صحیح مان لیتے، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں منکر ہے. کیوں کہہ رہے ہیں منکر ہے؟ دیکھیں ایک وجہ منکر کی یہ کہتے ہیں، اس حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے. کہتے ہیں صحیحین میں یہ ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی 2 رکعت عصر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی. تو یہاں ایک تناقض ہو گیا کہ ایک عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کر رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، اور دوسری جگہ ان سے ثابت ہے، کلیئر ہے کہ وہ پڑھتی تھی. تو غیر معقول ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی حدیث روایت کرے جس کی وہ واضح طور پر مخالفت کرے. یہ احتمال بعید ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام سے نہیں ہو سکتا کہ وہ روایت کریں اس کی مخالفت کرے، کہیں نہ کہیں خلل ہے. تو وہ فعل تو ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھتی تھی. تو یہاں ایک تو پہلے سے شک ہے، ابن اسحاق نے تدلیس کی ہے، عن کا استعمال کیا، تو پھر مزید یہ بھی ہم اس نتیجے تک پہنچ رہے کہ یہ منکر ہے، تو انہوں نے اس کو منکر کہا. بہرحال اس طرح یہ دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف. لیکن پہلی حدیث کا پہلا جملہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی. اچھا یہ بھی آتا ہے صحیحین میں، اس بات کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھتے تھے. ایک دوسری روایت ہے بخاری اور مسلم کی، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر عندی قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھنا ہمارے پاس عصر کے بعد کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑی. تو اس میں مداومت مل رہی ہے، یعنی بات کلیئر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھتے تھے، لیکن منع کرنا یہ نہیں ثابت. ایسے ہی یہ بھی بخاری مسلم کے دوسرے الفاظ ہیں کہ 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، سرًا ولا علانیۃً، رکعتین قبل الفجر و رکعتین بعد العصر، 2 رکعت فجر سے پہلے اور 2 رکعت عصر کی نماز کے بعد. تو خلاصہ کلام بات لمبی ہو جاتی ہے تو اصل ہم بھول جاتے ہیں، پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں. خلاصہ کلام ان باتوں کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، جبکہ وقت ممنوع ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے امت کو منع کیا. یہ سمجھنا ضروری ہے. بعد میں فقہ الحدیث مسائل جب بیان کریں گے تو یہ سامنے رکھنا ضروری ہے. اب حدیث میں جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، تو اس میں آتا ہے پہلا لفظ فسألتہ. کیا کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے سوال کیا. سوال کس کے بارے میں کیا؟ یہی 2 رکعت نماز کے بارے میں. اچھا کیوں انہوں نے سوال کیا؟ اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا؟ صحیح، بہت صحیح، دونوں بات صحیح. اس لیے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس نماز نہیں پڑھی، تو آج جب پڑھا تو انہوں نے تعجب کیا.
ایسے ہی دوسری وجہ یہ ہے اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور پہلے سے ان کو یہ بات معلوم تھی، یہ بھی احتمال ہے۔ پھر جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو اس پر انہوں نے تعجب کیا اور پھر سوال کیا۔ اچھا، پھر آپ نے جواب دیا شغلت عن رکعتین بعد الظہر، کہ میں ظہر کے بعد جو 2 رکعت پڑھنی تھی میں مشغول ہو گیا، نہیں پڑھ سکا، تو اب پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کون سی مشغولیت تھی؟ یہ اور روایتوں میں آتا، بخاری مسلم کی روایت میں ہے، یہ بھی عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شروع میں نے کہا کہ یہ صحیحین میں بھی موجود ہے لیکن آخری عبارت نہیں ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ ایک وفد آیا تھا عبد القیس کا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے۔ اور ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ مال آیا باہر سے، جس کی وجہ سے تقسیم میں یا اس کی ترتیب یا تنظیم کی وجہ سے آپ وہ مشغول ہو گئے۔ مشغول ہونا یعنی آدمی کسی اور کام میں لگ گیا، بزی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا یا پہلا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں ہے قال لا، جب سوال کیا افنقضیہما اذا فاتتا، کہ اگر یہ 2 رکعتیں چھوٹ جائیں تو کیا ہم پڑھیں؟ آپ نے کہا نہیں، یہ روایت جو ثابت نہیں ہے، یعنی ایسے وقت میں نہیں پڑھو۔ مراد کیا ہے؟ اس وقت یعنی عصر کے بعد۔ لیکن اگر ظہر کے بعد آدمی 2 رکعت نہیں پڑھا، پھر عصر کی اذان سے پہلے یاد آ گیا، پڑھے یا نہیں پڑھے؟ پڑھے، قولاً واحد، وہاں اشکال نہیں۔ سوال کس کے بارے میں ہو رہا؟ عصر کی نماز کے بعد۔ اچھا، کہاں سے ہو سکتا کوئی کہے کہاں سے آپ نے کہا عصر کے بعد؟ اس میں تو نہیں ظاہر ہو رہا۔ ہاں، عام سوال ہے کہ کیا اگر یہ چھوٹ جائے تو ہم پڑھ لیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ سیاق سے بھائیو، سیاق سے یعنی حدیث کے اگر معنی شروع سے اگر پڑھیں تو اس کے سیاق سے یہی ظاہر ہو رہا کہ مراد ہے عصر کے بعد۔ اچھا، اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ ہاں، کیا رہا ہے، کیا فائدے ہیں اس میں؟ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بات کلیئر ہے، یعنی کسی کو پڑھنی نہیں چاہیے۔ چلیے، کیا دلیل ہے آپ کی نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا، کون سا جملہ بالضبط، کون سا؟ لا، تو کہا گیا وہ تو ضعیف ہے نا، اس حدیث کے روشنی۔ اچھا سر، اس حدیث کے روشنی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اور کچھ فائدے جس کا تعلق مواقیت سے ہے؟ اچھا، اس حدیث سے ظاہر ہو رہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے اور عام امتی کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا چلیے، اتنی باتوں کو کاٹ دیجیے گا تاکہ تسلسل ہو جائے۔ اب اس حدیث میں جو فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ اس حدیث کے روشنی میں، اور وہ الفاظ جو کہا گیا کہ شاذ اور ضعیف ہے، اگر اس کو بھی ہم سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ 2 رکعت کیا رکعتیں تھیں؟ ظہر کی 2 رکعتیں۔ ظہر کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں، آپ نہیں پڑھ سکے، مشغول ہو گئے، تو اس کو قضا آپ نے کیا۔ تو آپ نے 2 رکعت ظہر کی سنت کو قضا کیا عصر کی نماز کے بعد، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، یعنی خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ حکم تمام امتوں کے لیے نہیں ہے۔ کہاں سے فائدہ ماخوذ ہے؟ آخری جو جملہ ہے افنقضیہما، کیا اس کو ہم قضا کریں اس وقت؟ آپ نے کہا نہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ آخری جملہ ثابت نہیں ہے۔ اس طرح یہ کہا جائے گا کہ دلیل اب نہیں ملتی ہے کہ یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، یا اسی سے متصل کہیے، یہ ہے اب جب یہ جملہ ثابت نہیں ہے تو یہ فائدہ یہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اگر
اس کی 2 رکعت ظہر کے بعد چھوٹ جائے تو وہ عصر کے بعد اگر یاد آیا تو وہ قضا کر لے. کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ثابت نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے کہ آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، تو عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے. پھر سے ایک مرتبہ دہرا دیتا، یہ حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ جس کی ظہر کی 2 سنت چھوٹ جائے اور پھر یاد آیا عصر کے بعد، اس کو قضا کر لے، اس کو قضا کر لے. اور یہ حکم عام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام امتیوں کے لیے. اگر کوئی کہے نہیں یہ خاص ہے اس لیے حدیث میں فَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا، تو جواب اس کا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. تو اس طرح اب یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کیا، تو یہ تمام امتی کے لیے ہے. تو اس طرح ظہر کی 2 رکعت آپ عصر کے بعد قضا کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ وقت نہیں ہیں وہ نمازیں جو ذوات الاسباب ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے وقت میں. یہ پہلا سبق ہے، یا کہیے دوسرا ہے اگر تفصیل کریں گے. دوسرا سبق اب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اور بھی ہم نے الفاظ بیان کیا، اس سے کیا واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت کبھی کبھی یا مداومت کے ساتھ برابر پڑھتے تھے. تو یہ برابر پڑھنا عصر کی نماز کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ مداومت کے ساتھ برابر ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد لازم کر لینا یا ثابت کر لینا یا لازم کے قریب سنت سمجھ لینا، یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان دلیلوں میں سے صحیح امام مسلم کی روایت ہے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا وہ 2 رکعتوں کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے عصر کی نماز کے بعد، تو اس پر کہا کان یصلیہما قبل العصر ثم انہ انشغل عنہا او نسیہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عصر کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے، وقت نہیں داخل ہونے سے پہلے، اور ایک مرتبہ مشغول ہو گئے یا بھول گئے تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھی. ثم اثبتہما وکان اذا صلی صلاۃ اثبتہا، پھر آپ نے اس کو ثابت کر لیا، لازمی کر لیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تھے تو اس کو پھر ثابت یعنی برابر پڑھنے لگتے تھے، مداومت کرنے لگتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے. اب ادھر ہو سکتا ہے سوال کیا دلیل ہے کہ خصائص میں سے ہے؟ اس دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر پڑھا، اور ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اور حدیثوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو یہ جو منع کیا ہمیشہ ہمیش جو پڑھے اس کو، لیکن اگر ظہر کی 2 رکعت چھوٹ جائے تو وہ قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ کلام اور اس حدیث کے متعلق بات اب مکمل ہو رہی ہے کہ مداومت کے ساتھ عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور دوسروں کے لیے، ہر امتی اور امتیوں کے لیے عصر کے بعد نماز پڑھنا مداومت کے ساتھ ناجائز ہے. لیکن اگر کسی کی 2 رکعت ظہر کی چھوٹ گئی تو وہ عصر کے بعد اگر یاد آئے قضا کر سکتا ہے. ایسے ہی ذوات الاسباب نمازیں بھی اوقات النہی میں پڑھ سکتا ہے. اہل علم کا اس میں اقوال ہے، ابن القیم، ابن حجر. وقت اس لیے مکمل ہو گیا تو اب ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن مقصد پورا ہو گیا. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم ووفقکم اللہ ورزقنا اللہ وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد.